الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بات آئی تھی عالم کے اوپر اور دو مثالیں دی گئی تھی، سورج کی اور ایک اس مچھلی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تیار کردہ تمام کھانوں کو ایک ہی لقمے میں چٹ کر گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مقرر اپنی رحمت کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ کے اندر بھی یہ دونوں نام آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم، یہاں بھی آ گئے الرحمن الرحیم۔ اس کی تفصیل تو پہلے ہی آ چکی ہے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، کیا مطلب اس کا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے جو غیروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے تو پھر دنیا کے اندر اتنا ظلم ہوتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا آپ کی؟ غازہ کے اندر اتنے بچے قتل ہو گئے، اللہ کیوں دیکھ رہا ہے، رحم کیوں نہیں کر رہا ہے جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب اگلی آیت میں خود ہی دے دیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ کون ظلم کر رہا ہے کون ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کا فیصلہ وہ یوم جزا یعنی قیامت کے دن کرے گا اور اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ اگر وہ ابھی اس چیز کا فیصلہ کر دے کہ اس نے ظلم کیا، اس کو ختم کر دو، یا جیسا کہ غازہ میں ہو رہا ہے تہس نہس کر دیا جائے اسرائیل کو، تو وہ اس پر بھی قادر ہے اور وہ دیر سویر دکھا دیتا ہے اپنی قدرت۔ لیکن پھر اس کا مطلب ہی کیا ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اصل جو جزا اور بدلہ ملے گا وہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مالک یوم الدین فرما کے اس اعتراض کو خود ہی رفع فرما دیا، ختم کر دیا کہ یہ اعتراض مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کیوں دیکھ رہا ہے، پھر ظلم ہوتے ہوئے وہاں بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں اور بم پھوڑے جا رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اتنے ہزار لوگ قتل ہو گئے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے بدلے کا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے کے اوپر پورا اختیار ہو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک فرمایا۔ اس میں دونوں قراتیں ہیں، مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے، اور مالک کے کہ جو کسی چیز پر پوری قدرت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بھی ہے، جیسا کہ قیامت کے دن وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، سور کے اثر سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ جو دنیا کے بادشاہ بنے پھرتے تھے آج بتاؤ کون ہے بادشاہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں آسمان کو لپیٹے گا اور زمین کو اپنے قبضے میں لے گا، اور پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے۔ اور جب کوئی آواز ہی نہیں آئے گی، جب سارے ہی مرے پڑے بے ہوش ہیں، سور پھونکا گیا، تو پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار،
آج تو بس ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک ہے، ملک کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا بادشاہ ہے، یہ ساری اس کی رعایا ہے۔ لیکن ایک دوسری قرات بھی ہے جو مشہور ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یعنی جس کا قبضہ ہو تمام چیزوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا سب تمام چیزوں پر قبضہ ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کی چیزیں ہیں۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہوتا کہ جی دنیا کے اندر بھی مالک ہوتے ہیں لوگ، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کے اعتبار سے تو تمام چیزوں کا مالک ہے، لیکن دنیا میں مجازی طور پر دوسروں کو بھی مالک بنایا ہے، لیکن حقیقت میں ہے مالک اللہ ہی۔ تو وہ قیامت میں ظاہر ہو جائے گا کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مالک فرمایا وہ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو اس بات کا خیال رہے دنیا کے اندر کہ وہ کسی چیز پہ یہ نہ سمجھے میں اس کا مالک ہوں، اصل تو اللہ ہی مالک ہے، بس اس کو مستعار ایک ویسی عارضی طور پر بنا دیا مجازن مالک۔ دوسرے ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یعنی ایک بدلے کا دن رکھا ہے، تو اس میں مظلوم کو تسلی ہے، یعنی جو انسان طاقت نہیں رکھتا، کسی سے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے ایک تسلی ہے کہ آج تیرا اگر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فیصلہ کرے گا۔ اور قیامت کے بارے میں یہ بے شمار آیات ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا عقیدہ ہے۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے، رسالت اور آخرت، یعنی قیامت ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، جیسا کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس دن سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا سارے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ کیا ہوں گے؟ مزے میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، یعنی ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکی کم ہوگی یا نیکی نہیں ہوں گی، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں ایک تسلی ہے کہ ہاں بھائی اگر آج ہمیں اس چیز کا بدلہ نہیں مل رہا ہے یا لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز جزا کو اس لیے بھی رکھا ہے کہ کافر، مشرک اور مسلم، ظالم اور مظلوم، ان چیزوں پر کوئی اعتراض ہی نہ ہو کہ یہ تو یہ کر رہے ہیں سارے کام، ہمارا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم مجرموں کو، ظالموں کو اور مظلوم کو اور فاسق اور مسلم کو ایک سا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اس دن، اور نہ کسی کی طرف سے فدیہ ہی لیا جائے گا۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ کافر یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی ساری چیزوں کو عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے میں دے دے کہ بدلے میں لے لو اسے اور مجھے چھوڑ دو، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو جائے ایسا کہ اس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں اور اس کا اختیار چلے تو وہ دے گا، تب بھی نہیں چھوٹ پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روز جزا کے بیان سے مظلوم کو تسلی ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایک امید ہے کہ ہاں ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے قیامت کے اوپر ایمان کی طرف اشارہ ہے، جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، توحید بیان ہوئی۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، تو مالک یوم الدین سے قیامت کو بیان کیا گیا ہے کہ جیسے تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، سب کو پالنے والا وہ ہے، سب کو بنانے والا وہ ہے، اسی طرح سے آخرت کو بھی مانو۔
اگر کوئی انسان آخرت کو نہیں مانتا ہے اور اس چیز پر یقین نہیں رکھتا کہ قیامت آئے گی اور بدلہ ملے گا تو اس کا ایمان ناقص ہے، وہ ایمان والا کہلا نہیں سکتا۔ جیسا کہ دوسروں کا یہی عقیدہ ہے کہ بس ہم تو بھسم ہو جائیں گے، آگ میں جلا کے ختم ہو جائیں گے، ہماری راکھ بن جائے گی اور ہمارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین کہتے تھے، یعنی ان کو اس بات پہ تعجب ہوتا تھا کہ یار جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کی جائیں گے؟ یعنی ان کا اس پر یقین نہیں تھا کہ قیامت ہے یا آخرت ہے یا بدلہ ملے گا یا ایک ایسا دن آنے والا ہے جو مظلوم کو بدلہ دیا جائے گا، اس پر یقین نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی، عقیدے کو ان کے توڑ دیا اور اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا کہ بھئی تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ یہ جو ہڈی ہیں یہ دوبارہ اللہ انسان کیسے بنا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے پوروے ہیں ان کو بھی جوڑ دے گا وہ تو، یعنی اتنی باریک چیزیں، اور سارے الگ الگ پوروے ہوتے ہیں جو فنگر پلاتا ہے اور فنگر سے انسان کی پہچان ہوتی ہے انگوٹھا لگا کے، وہ سب کے الگ الگ ہیں۔ اگر الگ الگ نہ ہوتے تو پھر فنگر کا حساب کیوں رکھتے یہ لوگ؟ اسی لیے رکھا کہ سب کے الگ ہیں، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان کو، پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب پورووں کو بھی جوڑنے پر قادر ہے تو ہڈی پر ماس لانا کیا بڑی بات ہے؟ یعنی اس چیز کا وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی وہ دوبارہ زندہ ضرور کرے گا اور تمہارا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو اگر اس کا عقیدہ یہ پکا ہے کہ قیامت آئے گی، بدلہ ملے گا، تو وہ کوئی بھی کام کرتا ہوا سوچے گا 10 بار کہ بھئی جو یہ کام میں کر رہا ہوں تو آج تو میں کر رہا ہوں لیکن اس کا حساب ہوگا ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم رسولوں سے بھی معلوم کریں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور ہم نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں حساب کتاب ہوگا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر یقین نصیب فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، قیامت حق اور سچ ہے، اس پر ہمیں کامل یقین نصیب فرما، اس چیز کے استحضار کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، خاص طور پر ہماری اس بستی کے اندر دینداری پیدا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، ہمارے بچوں کے اندر دینداری پیدا فرما، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، حق کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، دینداری پیدا فرما۔ یا اللہ، بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، علماء دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ اسلام کی، دین کی، شریعت کی جس لائن سے پورے عالم میں خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما، سب کی جد و جہد میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے طفیل محبت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔